Subscribe my channel if you like my video, and please press the bell icon to get my every new notification. مصر کے صحرا میں کائرو سے 8 میل کے فاصلے پر ایک عظیم سفنکس پائی جاتی ہے جو اہرام گزا کے 3 مخروطی میناروں کی حفاظت کر رہی ہے۔ یہ پتھروں سے بنی ہوئی ایک عجیب الخلقت ہے جس کا سر عورت اور دڑ دبکی لگا کر بیٹھے ہوئے یعنی پیٹ زمین پر لگا کر بیٹھے ہوئے شیر کی مانند ہے جس کے پنجے سامنے کی طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اگرچہ جسم کی تراش خراش بے خلقی سے کی گئی ہے لیکن سر کو بہت عمدگی سے تراشا گیا ہے۔ آنکھیں پر اسرار ہیں اور ایسی دکھتی ہیں کہ کوئی بھی شخص انہیں بیان کرنے کے قابل نہیں۔ وہ پر اسرار مطلق العنان طاقت کے ساتھ صحرا کی نگہبانی کرتی ہے۔ اس کا جسم قریباً 18 میٹر اونچا اور 57 میٹر لمبا ہے۔ یہ یقین کیا جاتا ہے کہ سفنکس کم از کم 5000 سال پرانی ہے۔ اسے کیوں تعمیر کیا گیا؟ اس کے جواب میں چھوٹے گرجا گھر سے ہمیں ایک ثبوت ملتا ہے کہ اسے ایک مانسٹر کے پنجوں میں پایا گیا۔ اس گرجا گھر میں ایک کتبہ 2 قدیم مصری بادشاہوں نے وہاں چھوڑا۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ سفنکس سورج دیوتا ہرمیشیس کی مختلف اشکال میں سے ایک شکل کو ظاہر کرتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سفنکس کا مقصد اہرام مصر اور شہر خموشاں سے ہر قسم کی برائی کو دور رکھنا ہے۔ گزا کی اس عظیم سفنکس کے ارد گرد اور بھی بہت سی سفنکسز ہیں۔ ان کے سر بادشاہوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ مصریوں کی مقدس تحریر میں سفنکس کے معنی دیوتا کے ہیں۔ ابتدائی مذاہب میں یہ یقین کیا جاتا تھا کہ بادشاہ میں مختلف حیوانوں کی مکاری اور طاقت پائی جاتی ہے، اس لیے مصریوں نے اپنے دیوتاؤں اور بادشاہوں کے آدھے انسان اور آدھے حیوان کی صورت میں مجسمے بنا لیے۔ سفنکس کا تصور مصر سے دوسری تہذیبوں جیسے شام اور یونان تک بھی پھیل گیا۔ ان علاقوں میں سفنکس کو عموماً ونگز کے ساتھ ظاہر کیا جاتا تھا۔ شام میں عموماً انہیں میل سمجھا جاتا لیکن یونان میں ان کا سر عورت کا تھا۔ تاہم ہمارا لفظ سفنکس لاطینی زبان سے اخذ کیا جاتا ہے۔ یونانی عام طور پر سفنکس کے بارے میں وہی تصور رکھتے ہیں جو ہمارا ڈریگنز کے بارے میں ہے۔ ہم ڈریگنز کو ڈسٹرکٹیو پاور کی علامت کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں لیکن حقیقتاً ہم ڈریگنز پر یقین نہیں رکھتے۔ یونانی سفنکس کے بارے میں ایک کہاوت رکھتے ہیں کہ وہ ایک چٹان یعنی چھوٹے پہاڑ پر رہتی تھی اور ہر اس مسافر کو مار دیتی تھی جو اس کی اس پہیلی کا جواب نہ دے پاتا تھا کہ کون ہے جو صبح کو 4، دوپہر کو 2 اور شام کو 3 ٹانگوں پر چلتا ہے۔ اویڈیپس نے اس کا جواب دے دیا کہ وہ انسان ہے جو بچے کی صورت میں 4، 2 ہاتھوں اور 2 پاؤں کی مدد سے رینگتا ہے، ایک نوجوان کے طور پر 2 ٹانگوں پر چلتا ہے، اور جب بوڑھا ہو جائے تو چھڑی کی مدد سے چلتا ہے جسے اس کی تیسری ٹانگ مانا جاتا ہے۔ یہ صحیح جواب تھا، اس لیے سفنکس نے اپنے آپ کو اس چٹان پر سے غصے میں گرا لیا اور خود کو ختم کر لیا۔ Give a thumbs up to my video if you like it, and please press the bell icon to get my every new notification and subscribe my channel. Thank you.